من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے امور کو پہنچنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر شے کے لیے ایک مقرر اندازہ مقرر کر دیا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، سننے والی قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے سفر کے مہینے کے اندر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نحوست و بے برکتی ہے، کسی کام کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ تقریبات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ جمعہ اس سلسلے میں تھا کہ یہ ساری باتیں توہمات ہیں اور عقیدہ توحید کے خلاف ہیں۔ سفر کا مہینہ منحوس نہیں، 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ بھی اللہ نے منحوس نہیں بنایا کہ اس کے اندر کسی کام کا آغاز، شادی بیاہ وغیرہ نہ کرنا، کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ الرحمن توکل کے متعلق چند گزارشات ذکر کروں گا۔
جس طرح غیر اللہ کی عبادت سجدے رکوع قیام کے ساتھ ہوتی ہے، اس طرح اگر غیر اللہ پر، اللہ کے علاوہ کسی مخلوق پر کوئی انسان توکل کر لے، ما فوق الاسباب قوتوں کا مالک سمجھ کر، تو یہ بھی شرک ہے۔ توکل ایک اسلامی عبادت ہے۔ کچھ عبادات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ دل میں عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے، یہ دل کا عقیدہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ دل کا عقیدہ ہے۔ قبر، حشر، قیامت، جنت، دوزخ، اچھی بری تقدیر، فرشتے، کتابیں، انبیاء و رسل، ان کا عقیدہ رکھنا یہ سارے دل کے کام ہیں، دل کے افعال ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ توکل کرنا یہ بھی دل کا عمل ہے۔ خوف یہ بھی دل کا فعل ہے۔ امید اور رجا یہ بھی دل کا فعل ہے۔ ایک خوف وہ ہے جو مخلوق سے بھی انسان کو ہو سکتا ہے۔ مخلوق کو جو اللہ نے قدرت دی ہے نفع نقصان پہنچانے کی، اس سے اگر کوئی ڈرتا ہے، کوئی انسان گولی سے ڈر جائے، سانپ سے ڈر جائے، شیر سے ڈر جائے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ تبھی خوف ہے۔ خوف اس وقت شرک ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ طاقت پیدا نہ کی ہو اور یہ توہمات کا شکار ہو کر اور اس کو اللہ کی قدرتوں کا مالک سمجھ کر ما فوق الاسباب اس سے ڈرے، تو یہ ڈرنا اللہ سے ڈرے تو عبادت، غیر اللہ سے ڈرے تو شرک ہے۔ اس طرح امید ہے، ایک امید وہ ہے کہ مخلوق سے انسان کو ما تحت الاسباب امید ہوتی ہے، یہ امید یہ شرک نہیں ہے۔ لیکن ایک امید وہ ہے جو صرف اللہ ہی پوری کر سکتا ہے، وہ امید عبادت ہے۔ اگر اللہ سے رکھے گا عبادت ہوگی، غیر اللہ سے امید رکھے گا تو شرک ہوگا۔ اور اسی طرح توکل، اللہ سے رکھنا عبادت، غیر اللہ پر توکل کرنا ما فوق الاسباب یہ شرک ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، جلوت کے اندر، خلوت کے اندر، سفر کے اندر، حضر کے اندر اور امیری کے اندر، غریبی کے اندر، ہر مقام پر، دن میں، رات میں، جو اللہ کا ڈر، تقوی ان کے دل میں ہوتا ہے، شادی کا موقع ہو پھر بھی، غمی کا موقع ہو پھر بھی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے یجعل لہ مخرجا، اللہ تنگیوں سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، کل قیامت کے دن جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تمام مرحلوں پر اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ سے ڈرنے والے بندے اللہ انہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں انسان کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو صرف اللہ پر توکل کرے فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ کس چیز سے؟ معیشت سے کافی ہو جائے گا، غموں سے کافی ہو جائے گا، دکھوں سے کافی ہو جائے گا، دشمنوں کے خوف سے کافی ہو جائے گا، دنیا آخرت کے ہر معاملے میں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہو جائے گا۔ تو محترم بزرگوں بھائیوں،
سمجھ لیجئے توکل کیا ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ توکل کا مطلب انسان کچھ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیارات میں ہیں، اسباب ہیں۔ مثلا ایک ذمہ دار کا کام زمین میں ہل چلانا اس کے بس میں ہے، بیج بونا اس کے بس میں اللہ نے دیا ہے، اور اسی طرح پانی لگانا اور چوکی گوڈی کرنا یہ انسان کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کر کے پھر بھی اپنی محنت پر نہیں، اللہ پر توکل ہونا چاہیے کہ اگانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے زمین ایک دانہ بھی اگا نہیں سکتی۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین حکم دے کہ نہیں جلانا تو آگ نہیں جلاتی۔ سمندروں کا کام ڈبونا ہے، جب اللہ حکم دے کہ نہیں ڈبونا سمندر نہیں ڈبوتے۔ مخلوقات کے اندر، اسباب کے اندر اللہ نے تاثیر پیدا کی ہے، جب اللہ کہے تاثیر دکھاؤ اسباب تاثیر دکھاتے ہیں، جب اللہ روک دے تو اسباب تاثیر نہیں دکھاتے۔ ساری دنیا کی میڈیسن استعمال کرنے والا شخص کوئی دوائی اس کو اثر نہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے دوائی کو حکم دیا ہے کہ اثر نہیں کرنا، اور جب اللہ چاہے بغیر دوائی کھانے کے 20-18 سال کا مریض اٹھ کر ایک لمحے میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے، اور اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اور اللہ پر توکل کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے بس میں کام ہے وہ ہم کریں اور نتیجہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المتوکلین ہیں، سب توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سب سے بڑے سردار اور اعلیٰ لیول پر ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں صحابہ کی جماعت لے کر گئے ہیں، تیر تلوار لے کر گئے ہیں، احد کے اندر، خندق کے اندر، تبوک کے اندر، دیگر جہادوں کے اندر اسلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے ہیں، لیکن اسلحے کے اوپر کبھی مان نہیں کیا۔ ایک موقع پہ ایسا ہوا، غزوہ حنین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے، 10,000 کا لشکر جرار مکہ فتح ہو گیا ہے، جس مکہ میں مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی تاریکی میں ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ آج دن کی روشنی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر جرار لے کر اور اسلحہ لے کر وہاں داخل ہوئے ہیں، مکہ فتح ہوا ہے، اور طلقاء کی تعداد 2,000 ہے۔ پتہ چلا بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب مسلمان مجاہدین کی تعداد 12,000 مجاہدین ہیں۔ اتنی تعداد اس سے پہلے کسی جنگ اور غزوے میں نہیں ہے۔ 12,000 مجاہدین ادھر بنو حوازن اور بنو ثقیف کے لوگ ہیں، اور یہ غزوہ حنین وادی کے اندر ہوا ہے۔ بعض مسلمانوں کے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم کثرت تعداد کی وجہ سے آج شکست نہیں کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، پھر کیا ہوا؟ دشمن کمین گاہوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک صحابہ کرام پر تیروں کی بوچھاڑ ہوئی ہے، بگدڑ مچی ہے، اور صحابہ کرام لرزہ برندام ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام میدان کے اندر ڈٹے ہیں، باقی جو ہیں میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ بگدڑ مچی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ جواب دیں تو دشمن کو کیسے دیں۔ ایسا جنگ کا پانسا پلٹا ہے کہ مسلمان حیران ہیں کہ آج 12,000 کی تعداد اور یہ حالت ہے۔ اللہ نے آسمان سے قرآن نازل فرمایا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اے مسلمانوں، حنین کے دن کو یاد کرو جب تمہارے دل میں یہ بات
بات بیٹھ گئی کہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، تم نے زور بازو پہ مان کیا، پھر اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ مسلمان اپنی طاقت سے نہیں لڑتا، اللہ کی قوت سے لڑتا ہے، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے آواز دی ہے، صحابہ کرام کو جب آواز پہنچی پھر صحابہ کرام واپس پلٹے، اللہ نے آسمان سے جب مدد نازل فرمائی ہے، وہی صحابہ کرام جن میں بغدڑ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام باقی رہ گئے ہیں، اللہ کے نبی آگے بڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، صحیح بخاری کتاب المغازی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی اپنی کھچر کو ایڑ آگے لگا رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں سنو اے دشمنوں، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بزدل نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ پھر اللہ نے مدد اتاری ہے، اللہ کے نبی نے عباس اپنے چچا کو کہا آواز دیجئے جنہوں نے بیعت رضوان درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، ہم موت تک لڑیں گے، انہیں آواز دیجئے وہ کہاں ہیں۔ جب آواز پہنچی ہے، جس طرح ایک جانور اپنے بچے کی طرف واپس پلٹتا ہے، لپکتا ہے، صحابہ کرام جنگ میں واپس آئے ہیں، پھر آسمان سے مدد اتری ہے، اللہ کی نصرت اتری ہے، وہی مجاہدین ہیں، جنگ فتح ہوئی ہے، 24,000 اونٹ مال غنیمت ملتے ہیں، 40,000 بکریاں مال غنیمت ملتی ہیں، 6,000 کافروں کے قیدی، عورتیں اور بچے اور بوڑھے مسلمانوں کے قیدی بن جاتے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک جھنجھوڑنا تھا کہ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، انسان کی طاقت اس وقت کارگر ہے جب اللہ کی مشیت ہو، وَلَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ مسلمانوں، مومنوں، کافروں، پوری دنیا کے لوگوں، تمہاری مشیت کا اعتبار نہیں ہے، مشیت صرف اور صرف ایک اللہ کی معتبر ہے، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، توکل صرف ایک اللہ پر توکل کیجئے، اسباب کو بروئے کار لائیے لیکن اسباب پر توکل نہیں، مخلوق پر توکل نہیں، برادری پر توکل نہیں، اپنی جماعتوں پر توکل نہیں، اپنی فوجوں پر توکل نہیں، ایٹم بم پر توکل نہیں، یہ ساری چیزیں بنانی چاہیے، اسباب بنائے جاتے ہیں، حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کافروں کے لیے جتنی قوت تیار کر سکتے ہو تیار کرو۔ یہ اسلحہ تیار کرنا، فوجیں بنانا، ٹریننگ اچھی سے اچھی دینا اور اچھے سے اچھا اسلحہ خریدنا، ویپن، جہاز، ایٹم بم اور یہ میزائل، یہ ساری چیزیں ان کو اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن ان کے اوپر کبھی مان نہیں ہونا چاہیے، کبھی توکل نہیں، توکل صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات پر۔ توکل یہ عبادت ہے، تو توکل صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اسباب، اور بعض لوگ اسباب استعمال نہیں کرتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ پر توکل ہے۔ بعض لوگ یمن سے حج کرنے کے لیے جاتے، زادے راہ کھانے پینے کا سامان ساتھ نہ لے کر جاتے، اور انہیں کہا جاتا کہ تم سامان کیوں نہیں لے کر جا رہے، کہتے ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ پھر جب حج پر پہنچتے، کھانے پینے کا راشن ختم ہو جاتا، پھر لوگوں سے مانگتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاد راہ اختیار کرو، اور بہترین زاد راہ تقوی، سوال سے بچنا ہے، مانگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، توکل کا یہ مطلب نہیں کہ جو اللہ نے قوت، فراست، فہم، تدبیر اور جو امور ہماری قدرت میں دیے ہیں ہم ان کو بھی استعمال نہ کریں۔ ان کو استعمال کرنا شریعت کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ معاویہ بن حکم سولامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آکلوہا واتوکل علی اللہ، میں اس اونٹ کا گھٹنا باندھ کر پھر اللہ پر توکل کروں، او اطلقھا واتوکلو، یا پھر اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں؟ فرمایا ایکلھا وتوکل، اونٹ کا گھٹنا باندھ اور اللہ پر توکل کر۔ یعنی اگر اونٹ غائب ہو جائے تو نے اگر اس کا گھٹنا نہیں باندھا تو اللہ کا حکم نہیں مانا۔ پہلے
یہ موٹر سائیکل کسی جگہ کھڑی کرنی ہے تو اسے لاک لگائیں۔ اونٹ کے متعلق حکم دیا کہ اونٹ کو چھوڑ کر توکل نہیں کرنا، اونٹ کا گھٹنا جو ہے ایک ٹانگ اس طرح اس کی نیچے سے اوپر اٹھا کر پنڈلی کو اوپر لے جا کر یہاں باندھ دو تاکہ اونٹ کسی جگہ جا نہ سکے اور تمہارے انتظار میں رہے۔ فرمایا اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اسباب جو اللہ نے دیے ہیں تمہارے محتاط ہیں، وہ اسباب بروئے کار لاؤ، اسباب استعمال کرو اور اللہ پر توکل کرو۔ بیمار ہو علاج کرواؤ اور اللہ پر توکل کرو کہ اس دوا کے اندر جب تک اللہ شفا نہیں دے گا اتنی دیر تک شفا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کسی کے پاس پیسے علاج کے نہیں، ظاہری اسباب ختم ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ بغیر سبب کے شفا دینے پر قادر ہے۔ اگر ہمارے پاس دوائی کے پیسے نہیں تو اللہ سے شفا مانگیں، وہ بغیر دوائی کے بھی شفا دے سکتا ہے، اور ساری زندگی دوائی کھاتے رہیں، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے شفا نہیں ہوگی۔ جہاں اسباب ختم ہو جائیں ایک سبب وہاں بھی قائم ہے، وہ دعا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے ہاتھ دراز کر دیں۔ پھر دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے صفحات پر، قرآن کے اوراق پر، بخاری کے سینے پر ایسی روایات کو ثبت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ پوری دنیا، آسمان دشمن ہو جائے، زمین دشمن ہو جائے، سب دشمن ہو جائیں، لیکن اللہ محافظ ہو، کوئی ایک بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ایک موحد ہے جس کا اللہ پر توکل ہے، اس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ وقت کی حکومت اور وقت کی عوام اس کے مخالف ہیں، پکڑا گیا ہے اور انتقامی کاروائی ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا ہے اور اس کے اندر تدبیر کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے۔ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی برادری ساتھ دینے والی نہیں ہے، کوئی حقوق انسانی کی اس دور میں تنظیمیں نہیں ہیں، کوئی کیمرے کی آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے، کوئی عدالت مقدمہ سننے والی نہیں ہے، لیکن ایک عدالت وہ ہے جو کبھی سوتی نہیں ہے، ایک جج وہ ہے جو ہر وقت سنتا ہے، وہ سمیع مجیب ہے، سنتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آگ میں جب پھینکنے لگے تو انہوں نے ایک کلمہ کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ ہی کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز۔ ایک کلمہ، وہ آگ جو جلاتی ہے لیکن اس کو جلانے کی تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ فرمایا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ جب توکل اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو تو آگ بھی انسان کو جلا نہیں سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، آگ ایک گلزار کا منظر پیش کر رہی ہے، ٹھنڈی ہو گئی ہے، سلامتی والی بن گئی ہے۔ اس کا مطلب اللہ نے حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا، یعنی اتنی ٹھنڈک نہیں کہ جیسے کولڈ سٹوریج ہو تکلیف پہنچے، ٹھنڈی بھی ہو سلامتی والی بھی ہو۔ پھر ابراہیم علیہ السلام جلتے آگ کے الاؤ سے باہر نکلے، لیکن افسوس کہ لوگوں نے زندہ و جاوید معجزہ دیکھ کر صرف ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے جن کا نام لوط علیہ السلام ہے، بعد میں اللہ کے نبی بنتے ہیں، بیوی ان کی پہلے مومنہ ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر صرف ایک شخص کی قسمت جاگی ہے، ان کا نام لوط علیہ السلام ہے۔ میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ جب اللہ چاہے ساری دنیا کے اسباب ختم ہو جائیں، بغیر اسباب کے بھی دینے پر قادر ہے۔ جب تک ہمارے پاس اسباب ہیں ان کو استعمال میں لائیں، اگر اسباب نہیں ہیں بس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں، اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بحر کلزم پہ کھڑے ہیں، لاکھوں بنی اسرائیلی ہیں، لاکھوں پیچھے فرعون کی فوج ہے، آگے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، پیچھے دشمن کی ٹھاٹھے مارتی ہوئی فوج ہے۔ اگر سمندر میں جائیں ڈبو دینے کا اندیشہ ہے، اگر اسی جگہ انتظار کریں فرعون کی فوج و فرعون ذی الاوتاد
फ़िरौन वो है जो अपने मुखालिफिन के हाथ और पाँव में मेखें ठोक कर सजाएँ दिया करता था। आगे समुंदर है, पीछे फ़िरौन की फ़ौजें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, फरमाया मूसा एक छोटा सा सबब है जो हकीकत में हम ही सबब बनाने वाले हैं, वो सबब तो नहीं है। क्या करो, अपनी लाठी को इस समुंदर पर मारो। लाठी को समुंदर पर मारा है, समुंदर ने 12 जीटी रोड मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बना दिए हैं। बनी इसराइल के 12 कबीले थे, हर कबीले के लिए अलग अलग रास्ता, एक मोटरवे है और खुशक हो गया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम गुजर गए हैं, पीछे से फ़िरौन और उसके हवारी, उसके लश्कर और फौजें, उस कमांडोज और उसके SSG कमांडो, सब के सब अल्लाह ने दोबारा समुंदर को हुक्म दिया है कि मिल जा और सबको डुबो करता है, तबाह बर्बाद कर दे। साबित ये होता है समुंदर का काम डुबोना है, लेकिन अल्लाह की मशीयत के साथ डुबोने का हुक्म, ये तासीर अल्लाह ने पैदा की है। जब चाहे पैदा कर दे, जब चाहे समुंदर से डुबोने की ये तासीर छीन ले। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुंदर खुश्क हो जाए, फ़िरौन को डुबो दे, उसके अलावा लश्कर को डुबो कर रख दे। मोहतरम बुजुर्गों, आज कई लोग दवाइयाँ ले लेकर थक चुके होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। उनके लिए गुजारिश ये है, हमारे लिए अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक बेहतरीन नमूना है। पहली बात ये याद रखें कि अल्लाह जो हमारे बारे में फ़ैसला करे, हम बीमार हों हमें सब्र करना होगा, मुआशी तंगी हो हमें सब्र करना होगा। मेरे नबी के घर में तो ऐसा वक्त भी आता है कि घर में खजूर और पानी है और घर में सालन के लिए कोई सब्ज़ी नहीं है, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है, मेहमान आता है। अल्लाह के नबी 9 बीवियों के पास अपना पैगाम भेजते हैं, 9 घरों से पैगाम आता है। घर में पकाने के लिए आटा नहीं है, कोई सालन भी नहीं है, रोटी भी नहीं है। क्यों? ये वजह नहीं कि नबी गरीब थे, नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोड़ों की जायदाद आती थी, अरबों रुपया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता था। आप सहाबा कराम के अंदर बांट दिया करते थे। और यहाँ ये बात भी याद रखें कि मखलूक के साथ तावन कर सकती है, लेकिन मा तहतल अस्बाब। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़जाने, नबी करीम, कई लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मुझे ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ दे दी गई हैं। तो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ हैं, जिसको जितना चाहें दे सकते हैं। भाइयों, इसका मतलब मफ़हूम समझ लें। सही बुखारी में दूसरी हदीस अबू हुरैरा फरमाते हैं, ज़मीन के ख़जानों की चाबियों से मुराद, अल्लाह के नबी फौत हो गए, फतूहात हुई हैं, काफरों के इलाके फ़तह हुए हैं, मुसलमानों की हुकूमत के तहत आए, ज़मीनें मिली हैं, ज़मीनें ख़जाना उगाती हैं, काफरों से जिज़िया और टैक्स मिलता है। ये ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ हैं। जिस नबी को ज़मीन के ख़जानों की चाबियाँ दी गई हैं, उस नबी के पास करोड़ों माल आता है। अपने सहाबा में जब तकसीम करते हैं, ख़त्म हो जाता है। मेहमान आता है, 9 घरों के अंदर रोटी नहीं होती और सालन नहीं होता है। अल्लाह समझाना ये चाहते हैं, मखलूक के पास मा तहतल अस्बाब है। मखलूक जो अल्लाह ने दिया है उसमें किसी को दे दे, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, हर चीज़ के हमारे पास ख़जाने हैं। और याद रखिए अल्लाह के ख़जाने किस तरह के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2577 सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसाकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्क़ा क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका फ़ी मुल्की शैया। फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे अव्वल, तुम्हारे आखिर, आदम से लेकर आखिरी इंसान, पहले जिन से लेकर आखिरी जिन, फरमाया सारे के सारे तुम मुत्तकी बन जाओ, सबसे ज़्यादा परहेजगार बन जाओ, कोई फासिक फाजिर काफिर ना हो। फरमाया सारे परहेजगार बन जाओ, मेरी बादशाहत में एक ज़र्रा के बराबर अजाफा नहीं होगा। अल्लाह की हुकूमत इतनी मजबूत है। और फरमाया अगर सारे के सारे तुम फाजिर तरीन बन जाओ, काफिर तरीन बन जाओ, सारी दुनिया के लोग, अल्लाह फरमाते हैं, फ़िरऔन बन जाएं, यानी बड़े से बड़ा काफिर बन जाएं, फरमाया मा नक़स ज़ालिका मिन मुल्की शैया, ये मेरी
بادشاہت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ جیسے آج اپوزیشن حکومت کے خلاف کھڑی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، حکومت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں، لیکن اللہ کی حکومت اتنی مضبوط ہے، سارے انسان اور جن سارے فاجر ترین ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں ایک ذرے کے برابر نقص پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور جو بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اگر سارے انسان سارے جن اول سے لے کر آخر قاموا فی صعید واحد ثم سألونی فآتیت کل انسان مسألۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا سارے کے سارے جمع ہو جاؤ چٹیل میدان کے اندر، مجھ سے مانگنا شروع کر دو، میں تمہیں دینا شروع کر دوں، ساری مخلوق کی آرزویں ختم ہو جائیں، اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے، سمندر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ چلو سوئی تو گیلی ہوگی، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جس طرح ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال لیا جائے۔ اللہ کے پاس فرمایا ہر چیز کے خزانے ہیں، شفا کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، معیشت روزی روٹی کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، حکومتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، ہر چیز کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ کے کسی خزانے میں ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ذات ہے تو پھر ہمیں توکل صرف اور صرف اس اللہ پر ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ہمیں توکل نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں لین دین الگ چیز ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون الگ چیز ہے، لیکن توکل بھروسہ ما فوق الاسباب صرف اور صرف ایک اللہ پر ہی ہونا چاہیے، اور اللہ ہی چاہے گا تو ما تحت الاسباب بھی اس وقت ہوتا ہے جب اللہ چاہے، اور ما فوق الاسباب تو اللہ کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، آپ دیکھیے ایوب علیہ السلام، سلسلہ سیاح میں حدیث ہے، 18 سال بیمار رہے، 18 سال، اللہ کا نبی برگزیدہ بندہ 18 سال بیمار رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے، لیکن اتنی گڑ گڑا کے دعا شاید نہ کی ہو کبھی جو آخری دن کی ہے۔ وہ گڑ گڑانا کیوں تھا؟ ساری دنیا ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی ہے، ان کے 2 بھائی وہ صبح و شام آ کے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ ایوب علیہ السلام سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے جو مخلوق میں سے کسی نے نہیں کی، اور اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے پکڑا ہے۔ یہ کلمہ دوسرے شخص نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آ کر بتایا۔ جب یہ کلمہ سنا تو ایوب علیہ السلام کا دل پسیج گیا، کہنے لگے کہ مجھے کوئی گناہ یاد نہیں ہے، میں تو وہ بندہ ہوں جب دیکھتا کہ 2 بندے جھگڑ رہے ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں تو میں سوچتا ایک قسم غلط کھا رہا ہے، ایک صحیح ہے دوسرا جھوٹا ہے، میں اس کی طرف سے آ کر قسم کا کفارہ دے دیتا کہ یا اللہ ان کو معاف کر دینا۔ مجھے کوئی گناہ یاد نہیں، میں تو لوگوں کے کفارے دینے والا ہوں کہ یا اللہ ایک کی قسم غلط ہے ایک کی صحیح ہے، جس کی غلط ہے اس کو معاف کر دینا، میں تو یہ کرنے والا ہوں۔ بس یہ کلمات سننے تھے، پھر ایک دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آواز نکلی ہے، ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف نے ستایا ہے، اے اللہ مجھے تکلیف نے پریشان کر دیا ہے، وانت ارحم الراحمین، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا مجھے شفا دے دے، لیکن اس کے اندر ایک ایسا درد ہے، اس کے اندر ایک انداز ہے کہ شفا مانگ رہے ہیں، وانت ارحم الراحمین۔ آسمان سے وہی اتری، اور کز برجلک، اے ایوب اپنی ایڑی کو زمین پر مارو۔ اللہ پھر مسبب الاسباب ہے، کسی ڈاکٹر کی اللہ کو ضرورت نہیں، فرمایا زمین پر ایڑی مارو، ایڑی ماری، ایک چشمہ ابل پڑا، فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، یہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا ھذا مغتسل بارد و شراب، اے ایوب اس چشمے سے پانی لے کر غسل کر لو اور اس چشمے سے پانی لے کر پی لو۔ ایوب علیہ السلام نے چشمے کے پانی سے غسل کیا اور چشمے کے پانی سے سیراب ہوئے، اللہ نے اندرونی بیرونی ساری بیماریاں ختم کر دی ہیں۔ بیوی غائب تھی، جب آئی
تو وہ پرانا دور، وہ حسن اور جمال اور وہ صحت اور کمال دیکھا، کہا یہاں میرا ایک خامن تھا، ہو بہو آپ کی شکل تھی، فرمایا میں ہی وہ ایوب ہوں، جب اللہ چاہے تو بغیر اسباب کے ایسے بھی شفا دینے پر قادر ہے، اور ایسے روزی روٹی دینے پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے، سارے خزانے اس کے ہیں، ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے اور اسی پر توکل ہونا چاہیے، اور ما فوق الاسباب صرف ایک اللہ پہ نظر ہونی چاہیے۔ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، مخلوق ما تحت الاسباب بھی اس وقت کرے گی جب اللہ کی مشیت ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیت کا کوئی اعتبار نہیں جب تک اللہ کی چاہت اور مرضی نہ ہو، وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو محترم بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں میری گزارشات صرف اور صرف ایک اللہ پر ہمیں توکل ہونا چاہیے۔ ہر معاملے کے اندر جو مخلوق کے ساتھ لین دین اللہ نے جائز قرار دیا ہے، کسی سے ادھار بندہ قرض لے سکتا ہے، تعاون کوئی کر سکتا ہے، کوئی لے سکتا ہے، جہاں جو گنجائش اللہ نے دی ہے ٹھیک ہے، لیکن اصل توکل ما فوق الاسباب وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات پر ہی ہمیں ہونا چاہیے، اور یہ توکل ایک عبادت ہے۔ جب ہمارے ذہن میں صرف ایک اللہ پر توکل ہوگا، اس کا اجر اور ثواب ہمیں ملے گا، اور اس کے ساتھ انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور ان اللہ یحب المتوکلین، جب ایک اللہ پر توکل ہوگا ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور پھر وَمَن يَتَوَكَّلَ اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ، جب ایک اللہ پر توکل ہوگا اللہ ہر میدان میں ہمیں کافی ہو جائے گا۔ کوئی میدان ہو، کوئی کام ہو، توکل اس اللہ پر کریں، جو اسباب موجود ہیں انہیں استعمال کریں، جو نہیں اللہ سے دعا کریں، بغیر اسباب کے دینے پر بھی وہ اللہ قادر ہے۔ مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہیں، بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ محبوب پیغمبر ہیں جو بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے بچپن میں بول کر اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، جس گواہی کو اللہ نے محمد الرسول اللہ پر اترنے والے قرآن کے اندر تاریخ کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا ہے، اس دوران اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم یہ کھجور کا درخت ہے، اس کے تنے کو پکڑ کر حرکت دے دو۔ آپ ذرا اندازہ کریں، کھجور کے تنے کو کئی مرد مل کر حرکت نہیں دے سکتے، لیکن ایک صنف نازک ہے، عورت ہے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، کھجور کے تنے کو پکڑ کر حرکت دی ہے، فرمایا یہ کھجور کا تنا تو ساکت علی کے رطبًا جنیا، یہ کھجوریں اوپر سے گرائے گا، وہ کھجوریں رطب کھجوریں، تر کھجور ہے جو ہم کھجور کھاتے ہیں، بازار میں ملتی ہے عام طور پر، اسے تمر کہتے ہیں، یہ خشک کھجور ہے، اس سے پہلا ایک سٹیپ ہے جو تازہ ملتی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد خراب ہو جاتی ہے، وہ فریج وغیرہ میں رکھتے ہیں، اسے رطب کہتے ہیں۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جن خواتین کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور امید ہوتی ہے انہیں کھجور کا استعمال، اور بالخصوص رطب اگر نہ ملے تو یہ تمر اس میں سے جو نرم ہو، وہ اس بات کے لیے مفید ہے، یہ قرآن کا ٹوٹکا بھی ہمارے لیے ہے، گویا کہ یہ طب بھی ہے اور یہ توکل علی اللہ بھی ہے جب کوئی کھانے پینے کی چیز نہ ہو، کیونکہ مریم علیہ السلام خوف زدہ تھیں، جب بچے کو
जन्म देंगी, लोग क्या कहेंगे कि शादी हुई नहीं और बच्चे को जन्म दिया। ये अल्लाह का हुक्म था, कानून था। अल्लाह चाहे असबाब के साथ पैदा करता है। आदम का ना माँ है ना बाप है। हव्वा अलैहिस्सलाम मर्द से निकली हैं, औरत से नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक औरत से पैदा हुए, मर्द से नहीं हैं। और आम मामलात जो हैं, इंसानी तख्लीक मर्द और औरत से है। अल्लाह बताना चाहते हैं मैं असबाब का मोहताज नहीं, तुम असबाब के मोहताज हो। वो बगैर असबाब के भी काम करता है। मोहतरम बुजुर्ग भाइयों, अल्लाह ने खजूरों का इंतज़ाम कर दिया। जिस मौसम में खजूरें लगती नहीं हैं, उस मौसम के अंदर खजूर फल दे रही है। और इधर देखें, मक्का मुकरमा है, खुबैब बिन अदी है, नबी का सहाबी है, और उसने अल्लाह से ये पैमान किया था, या अल्लाह शिरक और बुतों के नाम पर चढ़ाई हुई नजरो न्याज मैं नहीं खाऊंगा। जब ये अज़म कर लिया है, मक्का के अंदर, जेल के अंदर हथकड़ियाँ लगी हुई हैं, बेड़ियाँ पहनाई हुई हैं। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, उस कबीले की एक औरत बाद में मुसलमान हुई, कहती है मैंने खुबैब बिन अदी से बेहतर कैदी कोई नहीं देखा। जिन दिनों में मक्का के अंदर अंगूर नहीं थे, उसके हाथ में मैंने अंगूर का खोशा खाते देखा। और शरह सही बुखारी में इमाम बुखारी की शरह, इमाम बुखारी की हदीस सही बुखारी की शरह हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा है कि ऐसा अल्लाह ने इंतज़ाम क्यों किया। उन्होंने अज़म किया था बुतों की नज़र न्याज नहीं खाऊंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी ख़जानों से मदद कर दी है। इसलिए अहलुस सुन्नह वल जमात का ये अकीदा है कि नबी का मोजज़ा बरहक है और अल्लाह के वली की करामत ये भी बरहक है। लेकिन वली और नबी का मोजज़ा, वली की करामत, ये अल्लाह की कुदरत के साथ है। जो अल्लाह चाहे होता है, जो ना चाहे नहीं होता। अगर हर चीज़ होती तो पूरे मक्के के काफिर मुसलमान होते। न बदर होती, न ओहद, न खंदक, न अहज़ाब, कोई जंग ना होती। एक तरफ खुबैब बिन अदी को अंगूरों के खोशे मिल रहे हैं और दूसरी तरफ सूली पे चढ़ाया जा रहा है। वो आजमाइश है, वो भी दिखा दी, और वो अल्लाह ने एजाज़ दिया है, वो भी दिखा दिया। जो अल्लाह चाहे वो होता है, जो ना चाहे वो नहीं होता। मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, हर वक्त हम घर में हों, घर से जब निकलें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर से निकलता है तो कहता है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, अल्लाह तेरे नाम के साथ तुझ पर तवक्कुल करते हुए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तेरी तौफीक के बगैर ना नेकी कर सकता हूँ, ना गुनाह से बच सकता हूँ। जो शख्स ये कलमा पढ़कर अपने घर से बाहर जाता है, खा दूसरे मुल्क जा रहा है, ज़िम्मेदारी के लिए जा रहा है, दुकान पर जा रहा है, एक कहने वाला फरिश्ता कहता है कद हुदीता व कुफीता व वकीता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे हिदायत भी दे दी है और शैतानों के शर से भी बचा लिया है, और अल्लाह तुझे काफ़ी भी हो जाएगा। तवक्कल तो अल्लाह, मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ। फरमाया अल्लाह इसे काफ़ी हो गया है। और शैतान एक दूसरे से कहते हैं कि अब छोड़ दो इसका पास छोड़ दो, अल्लाह उसे काफ़ी भी हो गया है, तो इसे महफूज करने के लिए मुहाफ़िज़ भी बन गया है, तो शैतान उसको छोड़ देते। मोहतरम बुजुर्गों भाइयों, जंग के दौरान मैंने जिक्र किया, बल्कि हर काम हम तहरीर लिखते हैं, कभी अपनी कुव्वत तहरीर पर नाज ना हो। हम जुमा पढ़ाएं, दरस दें, कभी कुव्वत तकरीर पर मान ना हो। हम कोई काम करें, कभी अपने कुव्वत बाजू पर मान ना हो, बल्कि सब अल्लाह के फजल और करम से है। जो हमारे अंदर कोई खूबी है तो वो अल्लाह की अता है। कभी अपने ऊपर मान और नाज नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक अल्लाह पर हमें तवक्कुल होना चाहिए। बतौर ख़ास जब घर से निकलें, जब मैदान जंग में हों, जब दुश्मनों के साथ मुआदा हो, जब दुश्मन हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं, या कोई भी दुनिया का शर हो, तो सिर्फ एक अल्लाह की तरफ ये बार बार अगर हम अल्लाह पर ये तवक्कुल की तजदीद करते रहेंगे, ये एक अलग इबादत का मीटर शुरू हो जाएगा और फिर अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। जब अल्लाह ही पर तवक्कुल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, ईमान हासिल होगा, ईमान में इजाफा हासिल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, सारे कामों से अल्लाह हमें काफ़ी हो जाएगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।